بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لطائف الستہ کے حوالے سے جو چل رہا ہے سلسلہ، اس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتا ہوں، اور یہ پورا جو 7 لطائف ہیں اس کا آج جو سلسلہ ہے اس کی لاسٹ ویڈیو ہے، کیونکہ لاسٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لطیفہ انا، آخری ہے 7واں لطیفہ، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہم نے شروع میں سارے لطیفے جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے اور بالکل سادہ معنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور امید بھی یہی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا لطیفہ انا، اس کی لوکیشن پیشانی پہ ہوتی ہے، اور مختلف، جیسے میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارے سلاسل ہیں تصوف کے، اس میں مختلف سلاسل کے مختلف سلسلے کے جو رہنما ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سروردری، وہ سارے اپنے اپنے حساب سے اس کو کوئی سلطان اذکار بھی کہتا ہے، اس سے اوپر تھوڑا اس کی لوکیشن بتاتا ہے، کوئی انا، لطیفہ انا کہتا ہے، کوئی کچھ۔ بالکل اسی طرح ہندوازم میں بھی جو ہمارے چکراز ہیں اس میں بھی یہ آ جاتا ہے، لیکن ہم ادھر ادھر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے حساب سے اس کو دیکھیں گے۔ اب لطیفہ انا کیونکہ لاسٹ لطیفہ ہے، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہو کا کہتے ہیں کہ ورد کریں، وظیفہ، ذکر، ہو، اور کہنے کا مقصد ذکر تو ہوتا ہے ہمیشہ، ہر لطیفے میں ذکر تو ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جب یہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کی انٹروڈکشن کیا ہے۔ دیکھیے سامعین، اس کی انٹروڈکشن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے ایک کمپیوٹر میں سی پی یو ہوتا ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، یا ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو پورا کنٹرول اس کا دماغ کرتا ہے۔ اگر یہ دماغ کا کنٹرول کسی بھی باڈی پارٹ سے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو وہ باڈی پارٹ کیسا ہو جاتا ہے؟ سن ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح لطیفہ انا ہے یہ، کیونکہ یہ سب سے اوپر مقام میں ہے، دماغ کے بالکل اوپر، یہ پیشانی پہ اس کا مقام ہے۔ حالانکہ اس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن روح میں بھی اس کو ایسے ہی سمجھا جائے کہ یہ کیونکہ سب سے اوپر ہے، یہ سارے لطیفوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے کنٹرول کرتا ہے کہ اگر آپ ایک ایک اسٹیپ چڑھتے، پائدان چڑھتے ہوئے روحانیت کے، نفس کو تزکیہ نفس کر کے، پھر دل کو منیب کر کے، اس کے بعد روح کو روشن کر کے آپ کے آگے سر کے بعد پھر آپ لطیفہ سر سے پھر آپ آگے خفی کے، پھر اخفا کو بھی کراس کر کے جب آپ انا پہ آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تھرڈ آئی بھی، یا اس کو تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ معرفت ملتی ہے، یہاں پہ آ کے معرفت کا مقام ہے، کیونکہ یہ سب سے اوپر مقام ہے، تو یہاں پہ آ کے ایک تو آپ کو معرفت ملے گی، دوسرا میں نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے جو دوسرے، یہ سمجھیں کہ سارے لطائف ہیں، وہ جہاں جہاں ڈسٹرب ہوں گے اس کو وہ کنٹرول کرے گا۔ اگر نفس میں تھوڑی زیادہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہوگا تو اس کا تعلق ہمارے کانشیس اور سب کانشیس سے ہیں۔ دیکھیے، اگر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جیسے میں نے بولا کہ معرفت مل جاتی ہے، تو وہ جو معرفت والا بندہ ہوتا ہے وہ کانشیس ہو جاتا ہے، وہ ایسا کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی پہچان، وہ ہر پل اسی سلسلے میں رہتا ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان رہے مجھے۔
جب صحیح اور غلط کی اس کے پاس پہچان ہوگی تبھی تو وہ غلط اور صحیح عمل کرنے میں روک بھی پائے گا خود کو، غلط عمل کرنے میں روک پائے گا خود کو. تو جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ کانشیسلی بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کا سب کانشیس تو ویسے اس کی پروگرامنگ، جو اس کی پروگرامنگ ہے جسے ہم سب کانشیس یا لاشعور کہیں، وہ تو اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے سلسلے جب یہ کراس کر کے اس مقام پہ پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا سب کانشیس بڑا اسٹرانگ ہوگا. سب کانشیس تو بڑا اسٹرانگ ہوگا، لیکن وہ کانشیسلی بھی بڑا جو ہے نا وہ بیدار رہے گا، خبردار رہے گا ہر چیز میں. یہ سمجھیں کہ لطیفہ انا ایکچولی لیڈر کا کام کرے گا. یہ بیدار ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ لیڈرشپ کی کوالٹی اس میں آ جائے گی. وہ ہر چیز کو دیکھے گا، جہاں پہ بھی وہ بیلنس آؤٹ ہوگا یہ اس کو بیلنس کرے گا. جیسے اس کا نام انا ہے تو انا ختم، انسان کی یہ ایک جو انا ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا، حالانکہ وہ بڑا کہتے ہیں کہ اس نے بڑی ریاضت کی تھی اللہ کی عبادت میں، لیکن صرف ایک انا خود کو بہتر سمجھا اور خود کو کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں یہ نافرمان بن گیا. تو لطیفہ انا میں انا ختم ہو جائے گی، کیونکہ انا ایسی چیز ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ہونے میں جو رنڈک ڈالتی ہے وہ انا ہوتی ہے. اس لیے انا کو ختم کرنا ہے. اور یہ یہاں پہ آ کے معرفت جب ملتی ہے، یہاں پہ آ کے انا ختم ہو جاتی ہے. انا ختم ہو جائے گی، کانشیسلی بڑے اسٹرانگ ہو جائیں گے. انکانشیس آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے، سب کانشیس مائنڈ لاشعور جو آپ کا مائنڈ ہے وہ بڑا پاکیزہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ عمل پاکیزہ جب کرتے آئیں گے تو وہ خود بخود آپ کو انسٹرکشن اندر سے جو ملتی رہیں گی وہ بھی پاکیزہ ملیں گی. تو یہ ہے اس خاص لطیفے کا ایک بیدار ہونے کا جو نشانیاں ہیں یا اثرات جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کو بیدار کیسے کریں گے؟ اس کو بیدار ایسے کریں گے جب آپ یہ ساری سیڑھیاں پار کر کے یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو مجھے یقین ہے، اور صوفیہ اکرام بھی یہی کہتے ہیں، کہ ایک عادت سی بن جائے گی آپ کی کہ آپ اللہ کے ذکر میں غوطہ مارتے رہیں گے، اس سے باہر نکلیں گے ہی نہیں. کیونکہ میں نے جیسے بولا کہ کانشیسلی آپ پہنچ جائیں گے تو پھر یہاں پہ آ کے تبلیغ کا کام اسٹارٹ ہوگا. کیونکہ خود اس مقام تک پہنچ جائیں گے اور آپ تبلیغ جب کریں گے، جب آپ کا دین میں اتنی دلچسپی بڑھ جائے کہ آپ دین کو سمجھ بھی جائیں، اور اس کے بعد جب آپ تبلیغ کریں گے، جیسے ہی تبلیغ کریں گے اور خود کو تو اس مقام پہ پہنچائیں گے، لیکن خود تبلیغ بھی کریں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے. لوگوں کو جب تک آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آنے کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے اور اس میسیج کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تب ہی جا کے یہ کام پورا ہوگا. تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ لاگو ہوگا. تبھی جا کے جو سوسائٹی ہے، سماج ہے، وہاں پہ انسانیت کا مرتبہ اونچا ہوگا. تو تبلیغ کرنی، آپ تبلیغ کریں گے، جتنی زیادہ تبلیغ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز بڑھیں گے کہ آپ کا یہ لطیفہ بیدار ہو جائے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، میں نے ہر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب تک عمل ہے، آپ کچھ کریں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کہیں پہ بھی کوئی مرشد اگر آپ کو کوئی ذکر دیتا ہے، وظیفہ دیتا ہے اور آپ بیٹھ کے کرتے ہیں اور آپ کے یہ لطیفے ایکٹیو ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس سارے سلسلے کی، اس لیے میں تھوڑی اس پہ بھی بات کروں گا. کیونکہ یہ آپ کتابیں اگر پڑھیں گے تو کتابیں بھی بھری پڑی ہوئی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں گے ویڈیوز بھری پڑے ہیں، اگر گوگل کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. چارٹ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی فی الحال لطیفہ اللہ ذکر جو کریں گے، یہ ذکر قلب ہے، یہ ذکر روح ہے، یہ ذکر نفس ہے، یہ ذکر انا ہے، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر افواہ ہے.
اخفا ہے، تو یہ آپ کو بتاتے رہیں گے. سامنے لکھا ہوگا کہ یا اللہ پڑھیں، کہیں پہ لکھا ہوگا ہو پڑھیں، کہیں پہ لکھا ہوگا عہد پڑھیں، کہیں پہ لکھا ہوگا لا الہ پڑھیں، اس کا ذکر کریں. پھر آپ کو تصور دیں گے کہ یہ ان رنگوں کا تصور کریں. یہ چیزیں یہ پریکٹسز جو کرائی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی سائیکالوجی تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملاً جب تک کام نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا کتاب جو ہے وہ پورا بیہیویئرس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب تک بیہیویئر صحیح نہیں ہوگا کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس بات کو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ صرف اذکار وظیفے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنا بیہیویئر صحیح نہیں کریں گے، جب تک آپ اصل عملاً زندگی میں بہتر چیزوں کو نہیں لے کے آئیں گے، اپنے رشتوں کے ساتھ جب تک آپ کا رویہ بہتر نہیں ہوگا، ایسا کوئی وظیفہ جادو نہیں کہ بٹن سوئچ آن آف کر کے آپ لطیفوں پہ پہنچ جائیں. کچھ نہیں ہوگا ایسا. چاہے آپ کا کوئی بھی مرشد ہو، کچھ بھی بولے، بڑی بڑی باتیں کریں، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جب تک مرید خود اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا تو مرشد کہاں اس کو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر پائے گا. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے نا. زندگی آپ اگر اپنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اور خود کو دیکھیں تو سارا جو آپ کی بنیادیں ہیں وہ عمل سے ہیں. آپ کے بیہیویئر کیسا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، آپ وعدہ اگر کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے کتنا ہیں، آپ لوگوں سے لین دین میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اپنے ماتحت جو آپ کے چاہے آپ کے جاب میں آپ کے ماتحت ہو، سب آرڈیننٹس ہو یا آپ کے نوکر ہو، جو بھی آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، رحم دلی کیسی ہے. اللہ کی مخلوق جانور جتنے بھی چرند پرند جانور ہیں ان کے ساتھ آپ کا کس طریقے کا رویہ، رحم دلی ہے یا نہیں ہے، ان سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے؟ یہ پانی جو آپ کو مل رہا ہے ہزاروں سالوں سے یہ چل رہا ہے، یہ پانی یہ کم نہیں ہو رہا، آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، سورج کی روشنی آپ کو تمنا کر رہے، انرجی دے رہی ہے، ہوائیں مل رہی ہیں، یہ پیڑ پودے درخت، یہ فروٹ، یہ ویجیٹیبلز آپ کے لیے اگ رہے ہیں. اتنے کروڑوں سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد پانی اوپر سے برستا ہے، پھر زمین سیراب ہوتی ہے، وہاں سے پھر آپ کے لیے اناج اگتا ہے، چاول اگتے ہیں، اس کے بھی اتنے قسم ہیں، چاول ہیں، اناج، اتنے اناج، دالیں، ساری قسمیں ہیں. تن کو ڈھکنے کے لیے آپ کو کپڑے مل رہے ہیں. آپ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں، گاڑیوں میں چل رہے ہیں، آسمانوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، سمندر کے نیچے آپ نے راستے بنائے ہوئے ہیں، آپ چاند تک پہنچ گئے، آپ دوسرے مارس تک پہنچ گئے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، آپ راکٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں، آپ اسپیس میں ٹریولنگ کر رہے ہیں. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی ایک ایک سیل جو ہیں وہ نرش ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی گریٹیٹیوڈ دیا ہے اس چیز کا؟ کبھی آپ نے 1 منٹ کے لیے بیٹھ کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی چھوٹی زندگی میں اتنا سب کچھ دے دیا؟ کہاں ہے وہ گریٹیٹیوڈ؟ خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ صرف ذکر میں بیٹھ جائیں اور آپ کامیاب ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہ ہمارے سارے صوفیاء اکرام جو گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. آپ پڑھیں تو ان کو، بابا بلے شاہ کو آپ پڑھیں، کیوں ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ کیوں ان کے پیچھے اتنے سارے
وقت کے حکمران ایک فقیر آدمی جو راستوں میں ایسے گھوم رہا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک فقیر آدمی جو اتنا بڑا شاعر گزرا ہے، وہ ایک فقیر آدمی، اس کے ساتھ سندھ کے حکمران لڑ رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ مخدوم بلاول ایک چھوٹے سے گاؤں کا، اس کو انگریز مارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ صوفی شاہ عنایت اس کے پیچھے پڑ گئے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران ایک فقیروں کے پیچھے حکمران اس لیے نہیں پڑے کہ وہ جا کے وہاں پہ کمرہ بند کر کے یا اس میں جنگل میں جا کے وہ اذکار اور ذکر کر رہے تھے. نہیں، ان لوگوں نے حق اور سچ کے خلاف یہ لڑے بھی ہیں. یہ پریکٹیکلی لوگ نکلے تھے باہر، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، انہوں نے بیہیویئر پہ کام کیا، انہوں نے سماج میں کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کے تلووں میں جائیں. نہیں، انہوں نے جو نچلے طبقہ تھا، انہوں نے طبقاتی نظام کے خلاف بات کی. آپ آج کارل مارکس کی بات کرتے ہیں، لینن کی بات کرتے ہیں، بالکل کریں انہوں نے. لیکن یہ لوگ، یہ جو صوفی اکرام تھے، انہوں نے اتنے بڑے کام کیے، یہ کسی کو نظر نہیں آتے. ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ بیٹھ کے وظیفے کر رہے ہیں اور اذکار کر رہے ہیں، میڈیٹیشن، مراقبہ کر رہے ہیں. ان کو یہ صرف نظر آتا ہے. کیا آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کہ یہاں برے صغیر کی تاریخ آپ کے پاس نہیں ہے کہ ایک طرف تو پوری آدھی دنیا کے لوگ یہاں پہ آ کے انہوں نے حملے کیے، حکمرانی کی، ایک طرف یہ لوگ تھے اور ان کی جو چمچا گیری کر رہے تھے ملا حضرات، پنڈت حضرات کر رہے تھے. لیکن ایک طبقہ ایسا تھا صوفی جنہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ لڑے، طبقاتی نظام کے خلاف لڑے اور اتنا لڑے کہ آخر میں ان کے جنازے بھی نہیں پڑھائے گئے، ان کو خطرناک قسم کی سزائیں دی گئیں، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، انہی کو زہر دیا، ان کو زہر کے پیالے پلائے گئے، ان کو چاکی والے جو ایک جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں سے ان کو پیڑایا گیا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ صرف اذکار والے لوگ تھے. اگر وہ صرف ذکر کرتے تو کوئی بھی ان کا دشمن نہیں بنتا. لیکن ان کا دشمن اس لیے بنایا، ان کے دشمن اس لیے بنے کیونکہ یہ لوگ ایکچول میں پریکٹیکل عمل کیا انہوں نے. تو میں آپ کو اس میں زیادہ، میں جتنا بات کروں گا یہ ہم بات کرتے جائیں گے. پھر ہمارے سامعین کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں اور آپ کی باتوں میں ہم جو ہے نا کو کام کی بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن آپ زیادہ بات کرتے. تو یہ بات تو کرنی پڑتی ہے، سمجھانے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں، بات تو کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں خود کو ریسٹرکٹ کرتا ہوں، جتنا ہو سکے چھوٹی ویڈیو بناؤں. تو ابھی بھی یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ دیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک آپ کو پریکٹیکل نہیں آپ کریں گے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ لطائف کا جو سلسلہ تھا وہ آج اختتام پہ پہنچا. الحمدللہ ہم نے لطائف ستہ کو کمپلیٹلی اس کو ہم نے دیکھا، اور میرے جو بھی دیکھنے والے ہیں میں نے ان کو یہ کہا تھا شروع سے لے کے ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کاپی پنا اٹھائیں اور اس پہ ضرور پین پہ آپ اس کا نوٹس بنائیں، 1-2 مرتبہ سنیں تاکہ یہ آپ کو بالکل پکا سبق ہو جائے، تاکہ پھر آگے چیزوں جیسے پکے ہو جائیں گے تو پھر آگے آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا پائے گا. انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے ضرور یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، بات سمجھ میں آئی، کیونکہ یہ تھوڑا مختلف ہیں. عام رواجی جو بھی چل رہے ہیں لطائف، ان کی میننگ سے یہ تھوڑی مختلف ہے. تو آپ کو کیسا لگا ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.